ایک ہی کہتی ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے ٹیوشن وغیرہ، پتہ نہیں کچھ ایسا ذکر تو کیا تھا کہ ٹیوشن وغیرہ پڑھا کے پھر وہ کہتی ہے مجھے میکے چھوڑ کر آ جاؤ، تو کیا اگر شوہر کہتا ہے کہ مجھ پہ چھوڑ کر آنا واجب کوئی ہے، تم جانا چاہو تو چلی جاؤ، تو کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ تو بالکل صحیح مسئلہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ شوہر پر اجازت دینا واجب ہے، خود لے جا کر چھوڑ کر آنا واجب نہیں ہے۔ لہذا اگر جسے زوجہ کا بھائی آ کے لے جائے تو یہ ہفتے میں ایک بار اجازت دینا واجب ہوتا ہے شوہر کا کہ وہ ماں باپ سے ملنے دے، اور بھائی بہنوں سے ملنا ہے تو سال میں ایک بار، یہ شوہر پہ واجب ہے۔ ہاں، یہ مطلب یہ کہ روک نہیں سکتا ہفتے میں ایک بار ملنے سے اور سال میں ایک دفعہ ملنے سے، ورنہ اگر یہ ایک ہفتے میں 10 بار بھی ماں باپ سے ملنے کی اجازت دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، زیادہ کا منع نہیں ہے۔ لیکن اگر شوہر مطلقاً منع کرتا ہے کہ میں ملنے ہی نہیں دوں گا اور کوئی صحیح شرعی عذر بھی نہیں ہے، تو پھر یہ گناہگار ہوگا کہ اسے کم از کم ہفتے میں ایک بار ماں باپ سے ملنے کی اجازت دینی ہوگی، چھوڑ کر آنا واجب نہیں ہے۔ اچھا، پھر دوسرا یہ کہ کیا چھوڑنا ضروری ہے؟ بیوی کو لے گئے، ملایا اور واپس لے آئے، وہاں شوہر کہتے ہیں میں تمہیں چھوڑ کر نہیں آؤں گا، تم بس میرے ساتھ ہی واپس آ جاؤ، تو یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اس پہ کوئی واجب نہیں ہے کہ وہاں پہ بیوی کو چھوڑ کر ایک رات وہاں گزارنے دے، بلکہ اپنے گھر واپس لا سکتا ہے، بیوی کو اس میں اطاعت کرنی چاہیے۔ اور اگر میکا دور ہو تو لازم سی بات ہے کہ پھر تو بہت دور، بہت مشکل ہے نا، وہ تو اجازت دے دے گا کہ ٹھیک ہے اپنے ماں باپ کے پاس چلے جاؤ، لیکن اگر باہر کے ملک میں رہتے ہیں تو کیسے وہ ایک ہفتے میں ایک دفعہ آئے گی؟ تو شوہر پر پھر بھی منع کرنا مطلب منع نہیں کر سکتا اگر وہ فون پہ بات کرنا چاہے، اسکائپ وغیرہ پر، لیکن لے کر جانا میں نے پہلے آپ کو سمجھا دیا کہ شوہر پہ واجب نہیں ہے، اجازت دینا بس واجب تھا۔ یہ کہتی ہیں کہ ان کے شوہر نے غصے میں انہیں کہا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تو اس سے طلاق ہوئی کہ نہیں؟ تو اس میں حکم یہ ہوتا ہے کہ جب لفظ آزاد استعمال کیا جائے، اگر غصے میں کہا ہے یا عورت مطالبہ طلاق کر رہی تھی اس کے جواب میں کہا ہے، تو چاہے نیت ہو یا نہ ہو طلاق ہو گئی۔ اب یہ کہتی ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم اس کے بعد بغیر نکاح کے ساتھ رہتے رہے اور گناہ ہوتا رہا، اس کے بعد پھر کسی ایک وقت آیا کوئی ناراضگی ہوئی اور شوہر نے کہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہمیں ذرا ہوش آ گیا اور ہم کسی علاقے کے عالم صاحب کو ہم نے سوچا کہ چلے اب ان کو بھی شرف بخش دیا جائے کہ ان سے بھی مسئلہ معلوم کر لیں، تو ہم وہاں چلے گئے اور انہوں نے پھر ہمیں بتایا کہ جی یا تو آپ گناہ کی زندگی گزار رہے تھے، تو اب یہ دوسری طلاق ہوئی کہ نہیں؟ یہ کہتے ہیں ہم شرمندہ ہیں، ہم نے نکاح کر لیا ہے، لیکن یہ دوسری طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دیکھیں، جب پہلے لفظ آزاد سے طلاق ہوئی، جب یہ لفظ کنایہ کہلاتا ہے، اور اس سے جو طلاق ہوتی ہے وہ طلاق بائن ہوتی ہے۔ طلاق بائن کا مطلب فوراً نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ کا نکاح ٹوٹ گیا اور عدت گزرنے کے بعد تو آپ بالکل ہی ان کے نکاح سے باہر ہی ہو گئی تھی، اس کے بعد اگر شوہر نے یہ کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ عدت کے دوران انہوں نے لفظ کہا ہو طلاق بائن کے اندر، یعنی یہ لفظ آزاد کہنے کے بعد ابھی 3 حیض مکمل نہیں ہوئے تھے کہ شوہر نے کہہ دیا، یا اگر آپ پیگننٹ تھیں تو بچہ بھی پیدا نہیں ہوا تھا، حمل تھا، اور اس وقت یہ کہا، تو پھر یہ اس کو لاحق ہوگی، یاد رکھیں، تو پھر یہ 2 بنیں گے۔ لیکن خلاصہ کلام یہ کہ اب چونکہ آپ نکاح کر چکے ہیں، اگر فرض کر لیں آپ 2 والی صورت بنتی بھی ہو، پھر بھی آپ کا نکاح اور کرنا اور ساتھ رہنا جائز ہے، بشرطے کہ کوئی تیسری طلاق پہلے نہ دی ہو، ورنہ تو 3 پوری ہو جائیں گی۔ تو یہ تو تھوڑا سا آپ توجہ رکھیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ لفظ آزاد سے طلاق ہوئی تھی، اب اگر دوران عدت انہوں نے دوسری طلاق والا لفظ کہا تو 2 ہوئیں، اگر 3 حیض گزرنے کے بعد کہا تو یہ لفظ چلی گئی بیکار، پھر ایک ہی تھی، آپ کو فوراً نکاح کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا تو آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے رہے، اور 2 گناہ کبیرہ لکھے گئے، ایک علم نہ سیکھنے کا اور ایک ساتھ بہت سارے گناہ کرنے کا، بہت سارے گناہ لکھے گئے ہوں گے۔ اب آپ نے نکاح کر لیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ تو وہ مسئلہ تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی تو آپ نے توبہ بھی کر لی، ہزارہا ایسے مسئلے ہوں گے جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوں گے اور آپ اس میں گناہ کبیرہ کی مرتکبہ ہو رہی ہوں گی، اور آپ کو توبہ کی توفیق بھی اس لیے نہیں ملے گی کہ آپ کو علم ہی نہیں، اور بعض اوقات یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں۔ اس کے لیے میں گزارش کرتا ہوں آپ باقاعدہ علم دین سیکھیں، بلکہ جتنے میرے بھائی بہن دیکھ رہے ہیں ان سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ فرض علوم لازمی طور پہ سیکھیں۔ اگر آپ کو کہیں اور اس طرح فرض علوم سیکھنے کا موقع نہیں مل رہا، جگہ نہیں ہے، تو آپ میرا ای میل ایڈریس پر مجھ سے آپ کانٹیکٹ کر لیں، میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا کیسے سیکھنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ لیکن خدا را، ایک تو آپ خود سوچیں آپ کے ساتھ یہ مصیبت ہوئی، کتنی ذہنی اذیت ہوئی ہوگی آپ کو، اگر آپ نہیں سیکھیں گی اور اپنی اولاد کو نہیں سکھائیں گی تو ہو سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ خطرناک سچویشن میں آپ کی اولاد مبتلا ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں سیکھنا چاہیے ایسی چیزوں سے، نہ یہ کہ جب مصیبت گزر گئی تو ہم نے کہا اللہ تیرا شکر ہے اور پھر پرانی روش کی طرف چلے گئے، یہ اچھے لوگوں کا شیوا نہیں ہوتا۔ اب آپ کو علم دین باقاعدہ سیکھنا چاہیے۔